وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شروع کریں گے سلسلہ. بسم اللہ. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان اور النصیحہ کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے ساتھ شیخ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس تشریف فرما ہے. ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی. سب سے پہلے ہم النصیحہ کا مختصر سا تعارف پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ شیخ سے کچھ سوالات کریں گے اور شیخ انشاءاللہ ہمارے سوالات کے جواب فراہم فرمائیں گے. النصیحہ سال 2013 میں قائم ہوا. اس کا مقصد بھوپال شہر میں نواب صدیق حسن خان کی دعوتی کاموں کو دوبارہ شروع کرنا تھا، جو ان کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلامی علوم کا گڑھ بن گیا تھا. ہماری دعوتی اہداف کے حصول کے لیے 3 سال قبل النصیحہ نے بھوپال میں ایک اسلامی مرکز قائم کیا، جس میں اسلامی علوم کی سہولت کے لیے کلاس روم اور ایک لائبریری شامل ہے. ہمارا مشن مسلمانوں کے درمیان سلف الصالحین کے فہم کے مطابق قرآن و سنت کے صحیح تعلیمات کو عام کرنا اور عوام الناس کو علماء سے منسلک کرنا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے شبہات اور غلط فہمیاں دور کر کے صحیح مذہب ان کے سامنے پیش کریں. ان کے علاوہ ہم ورکشاپس، سیمینارز کا اہتمام کرتے ہیں، ہفتہ واری دروس کا اہتمام کرتے ہیں اور ہندوستان بھر سے مختلف علماء کو مدعو کرتے ہیں. اور النصیحہ اس وقت آن لائن عربی کورس کر رہی ہے، جس سے بہت سارے طلباء فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور انگریزی طلباء کے لیے ہمارا اور ایک ادارہ الرقاق انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہے، اور پچھلے سال ہم نے ڈپلوما پروگرام شروع کیا تھا، جس میں تقریباً 35 ممالک سے لوگوں نے رجسٹر کیا تھا اور قریب 1000 کے قریب طلاب نے اس میں حصہ لیا تھا. شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں کو کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آپ ہم سے کچھ سوالات جوابات کریں، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ کچھ ایسی بات کہہ سکوں جس سے اخوان کو فائدہ ہو. انشاءاللہ اللہ تعالی اس زندگی کو کام میں لے آئے. جی آمین. سب سے پہلے شیخ، جب آپ نے ابتدائی ایام میں علم کو تلاش کرنا شروع کیا تو آپ کو علم کے حصول کے لیے کس چیز سے ترغیب ملی؟ یہ آپ کے ذاتی زندگی ہمارا ذاتی جو الحمدللہ ذاتی احوال ہیں طلب علم کے، میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ چونکہ آپ ایک تربیت کے سنٹر پر کام کر رہے ہیں، بچپن میں بچہ کس قدر ذہین ہو اپنے مستقبل کے بارے میں وہ نہیں سوچ پاتا ہے کہ کیا کرے. البتہ اپنے ماحول کے ہمجولیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ فلاں کی طرح ہمارے پاس اچھے سے اچھے کپڑے ہوں، ہمارے پاس کھیل کود کے سامان ہوں اور کھیل کود کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے. اس وجہ سے والدین جو قریب ہیں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے کھیلنے پر، کوئی بھی بچہ ہو کھیلنے پر بہرحال مراغب ہوتے ہیں اپنے بچپن میں. مجھے یاد آتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ان کی والدہ وہ خود کہتے ہیں کہ پیارے رسول مدینے میں آئے تو میں 10 سال کا تھا اور 10 سال ہم نے خدمت کی، تو پیارے رسول نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا. جانے لگے، راستے میں بچے کچھ کھیل کود کر رہے تھے تو ان کے ساتھ لگ گئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے،
کہا یا انس کام پر نہیں گئے. تو یہ چیز ہوتی ہے. کتنا ہی مقدس شخص ہو, کتنا ہی مقدس یعنی مقام پر ہو, تو کھیل کود بچوں کا ایک عام شغف ہوتا ہے. اس وجہ سے کسی طالب علم سے یہ کہنا کہ نہیں آپ بچپن میں کیسے علم کا حاصل کیا, یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے. اس ضمن میں صرف والدین اور جو ان کے مربی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو راستہ دکھائیں. میرے بارے میں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ آیا تھا کہ میں نے تعلیم چھوڑ کر کے والد صاحب سے کہا, والدہ سے کہا, والد صاحب سے تو نہیں لگتا تھا. ہوا ایسا کہ ہم لوگ خان لوگ ہیں اور خان لوگ پڑھتے نہیں تھے. ہم لوگ جن کو اپنے دیہاتی زبان میں ڈھیل فرے کہتے ہیں, تو کھیتی کرتے تھے اور سب کچھ, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توسع دی تھی ہر چیز میں, کھانے پینے اور دوسری چیزوں میں بڑی الحمدللہ سب کچھ تھا. تو والد صاحب یہ چاہتے تھے کہ میں عربی پڑھوں, اسلامی تعلیم پڑھوں اور اپنے علاقے کو ٹھیک کروں. صرف ان کا یہی نظریہ تھا. اور بہت ہی الحمدللہ وہ لوگ اللہ کے فضل سے علماء سے اتصال کی بنا پر وہ الحمدللہ پکے خالص سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے اللہ کے فضل سے. تو لیکن میں جب نکلا گھر سے تو اپنے خاندان کے بچے کہنے لگے کہ جا رہا ہے للہ کھانے کے لیے اور مسجد کا پہیاں اور مسجد کی چٹائی توڑنے کے لیے جا رہا ہے پڑھنے عربی تعلیم. تو میں اس میں یقیناً تھوڑا سا دل میں شیطان آیا اور ایک دن میں نے والدہ سے کہا میں نہیں جاؤں گا پڑھنے, ہمیں ایسا کہتے ہیں لوگ. تو والدہ نے سمجھایا, والد صاحب نے کہا کہ سمجھا دو کہ دیکھو تم اپنے ایک خاندان کے مولانا الطاف الرحمان صاحب تھے, وہ رحمانیہ دلی سے فارغ تھے, لیکن ان کا جو 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنی زندگی میں اپنی کھیتی باڑی میں پھنس گئے, لیکن تبلیغ اور دعوت کرتے رہے, نکلتے رہے رات میں لوگوں کو لے کر کے, اپنے نوکروں کو لے کر کے جاتے تھے کسی بستی میں اس طرح کر کے. تو کہا ان کی طرح کام کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بہرحال جب نکلے تو الحمدللہ مہربان اساتذہ بھی ملے اور ان کی ترغیب سے اللہ کے فضل سے ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی محنت سے علم حاصل کرنا کیا, اور ہمارے اساتذہ کرام کا اس میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ, آگے مت دیکھو کہ فلاں کے پاس یہ تجارت کر رہا ہے اور تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہے تو اس کے پاس بہت پیسے ہیں. روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور سب سے پہلے بچوں کو جو تعلیم دینی چاہیے, ہم یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بچوں کو جو تعلیم دینی چاہیے پیر رسول کی حدیث کی روشنی میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, تو ہر بچے کو دینی تعلیم دے کر کے پھر ہم کوئی اور تعلیم دیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اساتذہ کی ترغیب اور پھر اللہ کے فضل سے محنت کے نتیجے میں پہلے نمبر پہ آنا بچپن ہی سے, چھوٹی ہی ابتدائی کلاسوں ہی میں, تو اس سے بڑی ہمت بڑھی, اللہ کا شکر ہے. اور چونکہ والد صاحب اور دوسرے اپنے لوگ ہماری خبر بڑی لیتے تھے اور بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے ہماری پڑھائی کا, اس کا بھی اچھے سے اچھا اثر رہا ہے الحمدللہ علم کے حاصل کرنے اور ترغیب کا. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بہت ہی اچھے طرح سے آپ نے ہمت دلائی. اور شیخ یہاں پر ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو کسی دینی مدارس میں نہیں داخل نہیں ہیں, لیکن انہیں دین سے دلچسپی ہے, محبت ہے, دین سے رغبت ہے, دین کے اصول, عقیدے کے اصول, حدیث کے اصول, فقہ کے اصول, تفسیر کے اصول پڑھنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. تو کچھ ایسی کتابوں کی طرف رہنمائی کیجئے جن سے ایسے طلاب العلم جو کسی مدرسے میں نہیں ہیں فائدہ اٹھا سکیں. جزاک اللہ خیر. اول تو آپ بھی شاید یہی کہنا چاہتے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی طالب علم اپنے طور پر اکیلے اس وقت پڑھ کے استفادہ کر سکتا ہے جبکہ اس کی بنیاد علمی اور تعلیمی مضبوط ہو. مثلا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اگر اس نے پڑھے ہیں تو پھر اونچی کتابیں جو ہیں تاریخ خطیب بغدادی وغیرہ کی کتابیں اور جو قرآنی کتابیں لکھی ہیں ان کے سمجھنے میں تنہا وہ سمجھ سکتا ہے چند چیزیں جو غامض رہیں, فسائل اہل ذکر کے تحت اس سے پوچھ لیا کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے, ایسے بھائیوں کے لیے ہم چاہتے ہیں
اور خصوصاً جس طرح آپ لوگوں نے سینٹر قائم کیا ہے ان سے جڑ کر کے علم کو حاصل کریں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ سمجھ سکیں، کچھ ان کی تعلیمی پس منظر کچھ ایسا ہو چکا ہے الحمدللہ کہ وہ خود سے بہت سی چیزیں سمجھ سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ عقیدے کی کتاب میں اپنے طور پر اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کتاب التوحید پڑھ لی ہے، عقیدہ واسطیہ پڑھ لیا ہے، عقیدہ تحاویہ پڑھ لیا ہے، تو پھر آگے چل کر کے فتح المجید جو اس کی شرح ہے اس کو شروع کریں۔ اور یقیناً یہ سب کتابیں ایسی ہیں کہ تجربے سے ظاہر ہوا سعودی عربیہ میں کہ یہ کتابیں انسان کے دل میں صحیح عقیدے کی بنیاد ڈالتی ہیں اور صحیح عقیدہ پیدا کرتی ہیں۔ اور تجربہ جو سعودی عربیہ کا ہے وہ بھی کہ بچپن ہی سے پہلے کے دن بچہ داخل ہوگا تو جو انہوں نے منہج تیار کیا پراسپیکٹس، اس میں اللہ ربی محمد النبی والاسلام الدینی یعنی سکھاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بچپن سے بچوں کو کچھ نہ کچھ ایسی بنیاد ان کی عقیدے کی اور پھر عام معلومات کی دین کی ان کے دل میں ڈال دیں، تاکہ وہ آئندہ کوئی بھی موضوع پڑھنا چاہیں، لکھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو ان کی کتابوں کو ڈھونڈ کر کے وہ اس کو پڑھیں۔ رہ گئی بات آپ کہیں گے یہ کتابیں عربی میں ہیں، تو آپ کا اور ہمارا فرض ہے کہ اس قسم کے موضوعات کو ہم خود تیار کریں یا ان کتابوں کا ترجمہ آج کل جو کچھ ہو چکا ہے اس کو لے کر کے وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک تجربہ جو ہم نے کیا فرانس کے طلباء کے اوپر، میں وہاں گیا تھا آپریشن کے لیے، تقریباً 4.5 مہینہ 5 مہینہ وہیں تھا، تو وہ لوگ بیچارے ہر چیز پڑھنی ہی چاہتے تھے، تو ہم نے کہا نہیں، کچھ اس میں سے ایسے تھے جو عربی سمجھتے تھے، تو ہم نے کہا اکیلے بیٹھ کے مت پڑھنا، چند طلباء ذمہ داری کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک ہم اس مذاکرے کے لیے بیٹھیں گے، اور علم مذاکرہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ذکر و تذکیر۔ تو اس میں ہم نے جو ان کے لیے پروگرام بنایا کہ سب سے پہلے وہ کتاب التوحید کو پڑھ لیں، پھر فتح المجید کو پڑھیں، فقہ کی کتاب میں مولانا شیخ بن عثیمین کی کتاب یقیناً بہت لاجواب ہے، شرح الممتع، الممتع شرح الزاد المستقنع، وہ بہت اہم ہے ایک طالب علم کے لیے اگر عربی میں پڑھ رہے ہیں۔ نہیں تو پھر اگر بلوغ المرام کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے تو اس کو پڑھ کر کے اور اکٹھا پڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کہا، فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک دوسرے کے اوپر دوسرا بڑھ کے ہوتا ہے، تو اگر ہمیں سمجھ نہیں آیا تو ہمارا ساتھی اسے سمجھا سکتا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے دوسرے کاموں اپنے کاموں کے درمیان کچھ کرنے کا، تو ضرور اللہ کے لیے، طلب علم کے لیے ایسا ٹائم نکالیں جو معاہدے کے ساتھ بیٹھ کر کے اور غائب نہ ہو۔ جس طرح اسکول میں لازم ہوتا ہے وقت پر پہنچنا اور وقت سے نکلنا، اس طرح اگر اہتمام کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کا تجربہ مجھے فرانس کے لڑکوں سے ہوا الحمدللہ۔ اب وہی خود طلبہ آپس میں الحمدللہ علم سیکھ کر کے اور پھر دورے کرتے رہتے ہیں، جا کر کے ہالینڈ میں، جرمنی میں اور کہاں کہاں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایسی کتابیں تیار کریں۔ ہمارے خیال سے ہندوستان میں الحمدللہ بہت سی اچھی کتابیں ہیں جن کو اہل حدیث علماء نے خاص طور پہ توحید اور فقہ سنہ میں، فقہ سنہ میں تیار کیا ہے، اس کو پڑھ کر کے اپنے علم کا اضافہ اس سے کریں۔ اور اگر عربی جانتے ہیں تو عربی کو اور مضبوط کر کے عربی ہی سے ڈائریکٹ استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور یہ بھی ہونا چاہیے، حقیقت میں ہمارے معاشرے کو دن بدن خراب ہو رہے ہیں کہ علم دین کا عالم دنیا کے معاملات سے دور، اور صرف مسجدوں اور مدرسوں تک اپنی دوڑ رکھا انہوں نے۔ پرانے زمانے میں فلاں بزاز ہوتے تھے، فلاں بزار ہوتے تھے، بیچتے تھے، سکاف ہوتے تھے، جوتے ٹھیک کرتے تھے، لیکن وہ علم سے اس کا ان کا تعلق تھا۔ اور اگر وہ ایک کپڑے بیچنے والا یا کوئی اور کام کرنے والا عالم ہے تو یقیناً دھوکہ نہیں دے گا وہ۔ اور اصلاح مجتمع کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ علماء ہر مرحلے میں اور ہر منزل میں داخل ہوں، تاکہ لوگوں کو ہر جگہ ان کی اصلاح کر سکیں۔
ان کو صحیح دین پہنچا سکیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی بہت روشن ہے کہ وہ اپنی گھڑی ٹھیک کرتے تھے اور کھڑے ہو کر کے لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے۔ تو یہ سب ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ان سے ہمیں روشنی لینی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ، اصول التفسیر کے اوپر، علوم القرآن کے اوپر کوئی مفید کتابیں جو آپ بتانا ہمارے چاہتے خیال سے نواب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر جو ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، پہلے فارسی میں تھی، پھر عربی میں ہوئی، پھر اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اصول تفسیر میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور اسی طرح ابن عثیمین کا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، بہت ہی مفید ہے، کیونکہ متاخر جو ہے وہ متقدم سے فائدہ اٹھا کر کے کچھ اس میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ یہ اصول تفسیر میں ہمارے خیال سے زیادہ یعنی اصول کی کتابوں کو ساتھ ساتھ اپنی تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس میں تطبیق بھی دے سکیں۔ اب اگر اردو میں، عربی میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر اچھی کوئی لے کر کے، اور پھر حاشیہ دیکھیں، اس حاشیہ میں آپ وہاں سے گزریں گے اصول تفسیر میں، یہ خاص، عام، مطلق، مقید اور دوسرے جتنے اصول کے پروگرام جہاں ہیں، جہاں جہاں فٹ ہیں، اس میں جہاں جہاں استعمال ہوئے ہیں، ان میں تطبیق بھی دے کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اردو ہی اگر جان رہے ہیں تو اردو تفسیر زیادہ زیادہ، اگر مطلب ہے کہ ہمارے درمیان الحمدللہ بہت سی تفسیریں ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر ہے، اور نئی تفسیروں میں مولانا صلاح الدین یوسف کا ترجمہ اور تفسیر، مولانا محمد جوناگڈھی کا ترجمہ اور صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر، مولانا لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، یہ سب ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ اصول تفسیر کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ تطبیقاً سمجھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی لائق استاد مل جائے تو اس کی جوتیاں اٹھا کر کے اس کے ساتھ پڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو آپس میں اگر اتنا علم ہے اس حد تک کہ اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے ذریعے سے صحیح مسئلہ جان سکتے ہیں، تو التزام کے ساتھ ضرور گروپ بنا کر کے اور پڑھنے کی روزانہ ٹائم نکالیں، کچھ نہ کچھ، انقطاع نہ ہونے پائے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ، ہمارے بعض بھائی جو جامعہ امام محمد بن سعود یونیورسٹی سے فارغ ہیں، بعض جو ہے جامعہ قصیم سے فارغ ہیں، تو اکثر وہاں کے فارغین کا یہ ماننا ہے، بعض حضرات کا یہ ماننا ہے کہ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایک مذہب کو پکڑیں اور اس کو مضبوطی سے اس مذہب کی فقہی کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ دوسرے بعض ہمارے طلاب العلم ہے، علماء ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے جو کتاب و سنت کے منہج پر لکھی گئی ہو، اور اس جو ہے اس مطلب کہ اس نظریے سے لکھی گئی ہو جس میں کسی مذہب کی پابندی نہ ہو۔ تو آپ کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے، اور کس منہج کو آپ پسند کرتے ہیں اور کیوں؟ سب سے پہلے مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو جامعۃ الامام یا اگر جامعہ اسلامیہ سے بھی فارغ ہیں، یا جامعۃ الامام سے، یا جامعۃ القصیم سے۔ جامعۃ القصیم میں اس طرح کے فکر کا میں وجود پا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک کتاب خاص کسی فقہ کی پہلے پڑھے، اور ظاہر بات وہ کہتے ہیں کہ فقہ حنبلی پڑھے۔ اور جامعہ اسلامیہ میں تو ہم لوگوں کے زمانے سے لے کر کے بہت دور تک الحمدللہ فقہ مقارن اور راج فقہ کی تعلیم ہوتی تھی، اب بھی شاید وہ ہو رہی ہے۔ تو مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو یہاں سے علم لے کر کے گئے ہیں اور اس قسم کے افکار کے حامل ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر بچپن سے بچے کو کسی خاص فکر کی، کسی خاص فقہ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تو پھر کب اس کو موقع ملے گا کہ اس فقہ کی تصحیح کب کرے گا؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم، اللہ کا شکر ہے، اپنے کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بنارس میں اصول الشاسی بھی پڑھی ہے، اور کیا نام ہے، ہدایہ پڑھی ہے، اور شرح وقایہ پڑھی ہے۔ اساتذہ جو پڑھاتے تھے، مجھے یاد آتا ہے مولانا جلال الدین صاحب کہتے تھے کہ آؤ مقراض الحدیث پڑھیں۔ اصول الشاسی میں بہت سے اصول ایسے ہیں جس میں خبر واحد کی بنا پر حدیث کو قرآن کے سے لڑا کر کے
ایک دوسرے کا تعارض ظاہر کر کے اور حدیث کو بے دخل اور بے عمل کیا ہے. حالانکہ علماء حدیث کا کچھ اور ہی اس میں موقف رہا ہے کہ دونوں میں جمع کا امکان ہو، نہیں تو پھر ناسخ منسوخ، نہیں تو پھر راجح مرجوح، لیکن کھل کر کے کہا ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ خَاصٌ فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَا يُتْرَكُ الْأَمْرُ بِهِ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا باطل باطل باطل. وہ کہتے ہیں کہ حتی تنکح، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر 3 طلاق کے بعد پہلا شوہر اپنی بیوی کو سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر عورت کو حق ہے کہ جا کر کے کہیں بھی کسی سے نکاح کر لے. حتی تنکح، اور کرا لے ولی کے ذریعے سے، تو وہ تنکحہ کا لفظ اس سے وہ استفادہ نہیں ہوگا بلکہ تنکحہ ہونا چاہیے تھا. تو گویا یہاں خاص عام کی بحث میں خاص فی وجود النکاح من المرأة، عورت خود جا کر کے نکاح کر لے. اس وجہ سے ولی کی شرط جس حدیث میں آئی ہے وہ حدیث بے عمل ہے. کھل کر کے تو ہمارے شیخ تردید کرتے تھے. تو ہم چاہتے ہیں کہ فقہ کی کوئی کتاب بھی پڑھیں تو اس انداز سے پڑھیں کہ استاذ جو ہے ایسا لائق ہو کہ اس پر باقاعدہ تنقید اور تصحیح اس کی کر سکے. نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے اپنے اگر فقہ حدیث کی کتابوں میں کی ترتیب دینی چاہیں تو سب سے پہلے نظر پڑتی ہے بلوغ المرام پر، جس کی ایک خاص حیثیت پوری دنیا میں رہی ہے. یہاں بھی پڑھائی جاتی تھی، شیخ عبداللہ بن حمید وغیرہ باقاعدہ اس کو یاد کرتے تھے بلوغ المرام کو. پھر اس کی شرح سبل السلام بھی بہت ہی لائق شرح ہے، اس کو پڑھ کر کے اب جو اس زمانے میں جو طبعات نکلے ہیں اس کے بہت ہی قیمتی ہیں. اس میں صبح حلاق ایک صاحب ہیں اور کوئی دوسرے بھی ہیں جنہوں نے سبل السلام کی احادیث کی بھی تصحیح اور تضعیف پر نشاندہی کی ہے. تو ایسا نسخہ لے کر کے اگر طلبہ آپس میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں نے بتایا گروپ ضرور ہو اور اس میں ایک دوسرے سے زیادہ جانتے ہوں گے، انشاءاللہ مل کر کے پڑھیں. ورنہ ایسے استاذ کا دامن تھامیں، جوتی اٹھائیں جو ان کو اس طرح کی فقہ پڑھا سکے. اگر ایک فقہ کے ساتھ ہم مرتبط کر رہے ہیں کہ پوری فقہ یاد کر لو جیسے بھی ہو، چاہے حنفی فقہ ہو یا حنبلی فقہ ہو، تو یقیناً اس کا ذوق اسی طرح بن جائے گا. اس کا ذوق پھر وہ فقہ حدیث کی طرف آنے میں اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی، یا پھر وہ زمانہ اس کا عمر کا گزر جائے گا کہ پھر وہ ادھر آ نہیں سکتا. تو ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو سعودی عرب کے منہج کو ہم بڑے عزت کے ساتھ اس وجہ سے دیکھتے ہیں واقعی کہ اس زمانے کے علماء اور شاہ عبدالعزیز کے ساتھ کتنے ان کی توفیق اللہ تعالیٰ کی رہی. ان کے ساتھ ایسے علماء ملے جنہوں نے بچپن سے بچے کو صحیح مسئلہ کی تعلیم دی، ابتدائی میں بھی اور متوسطہ میں. جو فقہ کا ان کی کتاب ہوتی تھی اب بھی اس میں راجح مسائل کا ذکر الحمدللہ ہے، کہیں نہیں. اب دیکھیے جیسے خود علامہ بن عثیمین نے جب زاد المستقنع پڑھا کی شرح لکھی ہے، درس انہوں نے دیا تھا، تو اس میں لا یجوز استقبال النیرین، پیشاب پیخانے کے وقت قبلہ کی طرف تو پیٹھ اور چہرہ کر کے پیشاب پیخانہ کرنا جائز نہیں. اسی طرح حنفی حنبلی فقہ میں ہے کہ سورج اور چاند کی طرف بھی چہرہ کر کے اور پیشاب پیخانہ نہیں کر سکتے. اس پر انہوں نے ایک سلفی جو انگلی رکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ بے دلیل مسئلہ ہے، صرف سورج اور چاند کی طرف چہرہ اور پیٹ کر کے قضائے حاجت نہیں کر سکتے. تو اس طرح ہم اگر کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ اصل فقہ کی بنیاد بچے کے دل میں پڑے گی. اور یہاں سعودی عربیہ میں اسی طرح اب بھی وہ متوسطہ کی کتابیں ہمارے بچے جو پڑھ رہے تھے میں دیکھتا تھا، واقعی اس میں راجح مسائل واضح طور پر، حالانکہ حنابلہ کے یہاں کچھ اور ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب حنبلی حکومت ہے، وہ واقعاتی طور پر ایسی بات نہیں ہے یقیناً. اگرچہ امام احمد بن حنبل کا عقیدہ جو ایک متمیز رہا ہے دونوں سب کے درمیان اور ان کے اصحاب کا پوری تاریخ میں، ان عقیدے پر ہیں، لیکن فقہ میں امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کوئی اگر مسئلہ ہے اس پر بھی
علماء کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جی. تو یہ کہنا کہ نہیں کسی ایک فقہ کے ساتھ طالب علم اپنے کو منسلک کر کے اور پڑھے، ابتدائی کتاب اگر پڑھ رہا ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر زندگی اسے پہ گزار رہا ہے، قدوری پڑھا، پھر اس کے بعد شرح وقایہ پڑھا، پھر اس کے بعد اگر ہدایہ پڑھنے لگا تو پھر اس کا دل وہی بن جائے گا تقلیدی، پھر وہ صحیح اور راج مسئلے کے ڈھونڈنے کی طرف راغب نہیں ہوگا، عمر بھی گزر جائے گی. اس وجہ سے ہماری کوشش ہے، اور یہ الحمدللہ میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی جو اس وقت خادم الحرمین ملک سلمان رحمۃ اللہ حفظہ اللہ، ملک سلمان حفظہ اللہ نے جو مجمع قائم کیا، مجمع السنہ، اس کے پروگرام میں ہم نے بات کی ہے کہ بھائی ایک پروگرام ہونا چاہیے تدوین فقہ الکتاب والسنہ. کویت کا ایک مجموعہ الفقہ الاسلامی کا ایک بہت بڑا مجموعہ موسوعہ ہے، مصر کا موسوعہ ہے بہت بڑا، جس میں ہزاروں نے کام کر کے اور پھر مکمل کیا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو اطمینان دے، توفیق دے، دشمنوں کے نرغے سے محفوظ رکھ کر کے موقع دے کہ وہ علم سنت کی اس طرح خدمت کر سکیں کہ صحیح مسائل کے ترجیح دے کر کے اور اس کی تدوین ہو. پہلا مسئلہ پانی کب ناپاک ہوتا ہے، اس سے وضو کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ بدایت المجتہد میں سب سے مسئلہ یہی سب سے پہلا رکھا ہے، تو اس کو بھی کس 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا گڑھا ہو، اس میں تھوڑی اگر نجاست پڑ جائے تب نہیں ناپاک ہوگی، اگر اس سے کم ہو تو ناپاک ہو جائے گا پانی. یا یہ کہ 2 قربہ ہو یا 2 قلہ ہو، یہ سب نہیں. جو راجح مسئلہ ہے کہ اگر پانی کا کے اوپر نجاست کا اثر ہے تب تو ناپاک ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو نہیں تو نہیں. تو اس طرح کر کے بہرحال اگر تدوین سنت پورے تمام یہ موضوعات میں صلاۃ، زکوٰۃ اور حج میں تدوین ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا کی ایک رو بدل سکتی ہے، اور نوجوان جو تڑپ رہے ہیں صحیح دین پر عمل کرنے کے انشاءاللہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی اہل حدیث فکر کے لوگ اپنا اگر فقہ کا پڑھانا چاہتے ہیں تو فقہ حدیث پڑھائیں، اور ان کے لیے کتابیں خاص تیار کی جائیں، یا یہ کہ بلوغ المرام ہے، پھر منتقل اخبار ہے، اس کی شرح نہر الاوطار ہے، پھر فتح الباری وغیرہ لے کر کے تفصیل کے ساتھ ہماری فقہ انشاءاللہ مضبوط ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیر عقیق، آپ نے بہت تفصیلی جواب دیا، جزاک اللہ خیر. شیخ ایک شخصیت ہیں جو بہت کافی مشہور ہیں، شیخ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی المغربی رحمہ اللہ. بہت سارے ہمارے احباب شیخ سے بہت زیادہ متاثر ہیں. شیخ ہندوستان میں بھی رہے ہیں، مولانا ابو الحسن ندوی کے بھی استاد رہے ہیں، اور انہوں نے ان پر کچھ جو ہے ان کے تاثرات بھی دیے ہیں اپنی کتاب السراج المنیر وغیرہ میں. تو آپ کا شیخ سے بہت گہرا تعلق رہا. آپ جب تھے، آپ نے ذکر کیا آپ کی پرانی جو ہے لیکچرز وغیرہ میں کہ آپ کا بہت خاصا تعلق تھا مولانا تقی الدین ہلالی کے ساتھ، اور اسی طرح سے شیخ حماد الانصاری کے ساتھ بھی آپ نے ملازمہ کی کچھ مہینے کے لیے. تو اس کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جس سے ہم سبق لے سکیں، ایسے علماء کی ملازمت کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو جو ہے اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے، ہمیشہ جیسا کہ سلف نے کہا ہے اور خود حضرت عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ جب تک لوگ اپنے اکابر سے علم لیں گے تب تک خیر میں رہیں گے، اصاغر سے علم لینے میں شر ہے. تو اکابر کا معنی یہ ہے کہ یقیناً ہر زمانے میں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کچھ نسبتی مسئلہ ہو، لیکن کسی زمانے میں بہت چوٹی کے علماء تھے. سعودیہ ہی میں جو شیخ ابن باز تھے الحمدللہ، جو مدینہ میں تھے، اور شیخ حماد انصاری، شیخ محمد تقی الدین ہلالی، شیخ شنقیطی، ان سب سے ہم نے درسن بہت کتابیں پڑھی ہیں. شیخ حماد انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے خصوصی طور پر لیا. یہ شخص جو یقیناً اتنا متقی، ورع، اور پھر اللہ اکبر طلبہ کے لیے اپنا گھر کھلا چھوڑنا، اور پھر ان کی ضرورتوں کو، ان کے مطلوبات کو، اپنی کتابوں کے لیے، اپنی کتابوں کو ان کی خاطر وقف کر رکھا تھا. آ کر کے لڑکے پڑھتے، لیکن کم ہی لوگ تھے اس وقت. مجھے یاد آتا ہے کہ میں جب گھر سے نکلا، مجھے جا رہا تھا
مدینے کی طرف تیاری ہو رہی تھی تو والد صاحب نے کہا کہ جاؤ گے وہاں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، کوئی آگے پیچھے نہیں رہے گا. ہم نے کہا نہیں، انشاءاللہ ہم مدینہ رسول جا رہے ہیں، وہاں ہم. تو والد صاحب نے تاکید کی دیکھو وقت نہ ہی ضائع کرنا. تو یقیناً جیسے ہر گھنٹے والد صاحب کی انگلی نظر آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ضائع نہیں کرنا. تو ہم نے پہلے ہی سال سے 1386 میں ہم پہنچے ہیں شعبان میں، اسی وقت سے الحمدللہ ہم نے راستہ نکالا. شیخ حماد انصاری اس وقت میں ثانوی میں داخل ہوا اور وہ اس وقت کالج اس کلیہ میں پڑھا رہے تھے بکراریوس. تو اس وقت بھی ہم ان سے ملتے رہتے تھے، ان کے گھر جاتے رہتے تھے، اور گھر ان کا ایک متواضع گھر تھا کرائے کا، اور اسی جگہ پر تھا جہاں چاروں طرف گرد اڑتی رہتی تھی، لیکن ان کی کتابیں الحمدللہ رکھے ہوئے تھے. تو میں جاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ استفادے کے لیے آ رہا ہے، تو مجھے مشغول بھی کرتے، یہ حدیث ڈھونڈو وہ حدیث ڈھونڈو یہ کتاب. تو اللہ جانتا ہے اتنا فائدہ ہوا ان کے ساتھ بیٹھنے میں کہ جب ہم ایم اے کے انٹرویو میں بیٹھے تو اللہ کا فضل ہمارے اساتذہ سے بھی ہمارا نمبر اونچا رہا، کیونکہ کتابوں کے نام اور تخریج وغیرہ کا جو طریقہ تھا. اور پھر شیخ حماد کی مہربانی کی جامعہ اسلامیہ نے ان کو بدایت المجتہد نصف کی تخریج کا جب مکلف کیا تو مجھے انہوں نے الحمدللہ موقع دیا. پھر اس کے بعد جب شیخ ہلالی آئے 1 سال کے بعد، تو میں شیخ ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی صبح شام آتا جاتا. ایک زمانہ ایسا ہے کہ وہ کچھ مجبور ہو گئے، کوئی کام کرنے والا خدمت والا ان کے ساتھ نہیں رہا، تو میں ان کے گھر ہی پر آنے لگا صبح شام. ان کی خدمت بمعنی کھانے پینے یا گھر کو چلانے کا ایک سلیقہ شادی سے پہلے ہی ہم نے سیکھ لیا، تمام چیز کا خریدنا انتظام سے اور وہ سب کرنا، پھر اس کے بعد ان کے خطوط کا لکھنا. شیخ حماد انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاقی تربیت کا یہ اس قصے سے اندازہ لگائیے. مجھے یاد آتا ہے کہ کسی مسئلے کی تلاش ہم لوگ کر رہے تھے، شیخ نے مجھے مکلف کیا فلاں کتاب اٹھاؤ فلاں کتاب اٹھاؤ. تو اس درمیان کچھ لوگ آئے اور عام لوگ تھے، کوئی طالب علم قسم کے نہیں تھے، شیخ سے ملنے آئے تو پھر الٹی سیدھی باتیں کسی عالم کے بارے میں کرنے لگے. عالم سلفی تھے لیکن ان کی شدت مشہور تھی اور اس کو بد اخلاقی سے انہوں نے تعبیر کر کے کہ بہت بد اخلاق ہیں. شیخ نے سر اٹھا کر کے کہا خُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یعنی کوئی دوسری بات کرو، یہ سب بات نہ کرو، غیبت نہیں کرنا. یہ تربیت کا ان کے انداز تھا الحمدللہ. اس طرح بہت ہی پاک شخصیت اس ناحیے سے، اور دوسروں کی خدمت میں سب سے پیش پوری دنیا اس کو جانتی ہے. ڈاکٹر تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو بہت کچھ تفصیل ان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں، اور سب سے اہم پہلو ان کی زندگی کا جو ہم نے لیا کہ وہ سنت کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر میں ان کا گھر ایسی جگہ پہ تھا جہاں کبھی مسجد دور تھی تو کبھی اکٹھا ہوتے طلبا. گھر میں انہوں نے ایک کمرہ خاص رکھا تھا جس میں دری بچھا رکھی تھی، ہندوستانی دری، اور وہ وہیں صلاۃ پڑھتے تھے ہم لوگ. ایک مرتبہ سب نے مل کر کے اہل حدیث لڑکے تھے صلاۃ پڑھی تو آمین آہستہ کہا سب نے، شاید گھر میں تھے اس وجہ سے کیا. تو شیخ نے سلام پھیرتے ہی کہا کن صرتم میتین، تم لوگ مردہ ہو گئے. ہم ہندوستان میں نماز پڑھے مسجد گونج جاتی تھی، تم لوگ کیوں نہیں اسے آمین کہتے ہو. اسی طرح سبحان اللہ، یعنی مصر ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا. بہت سے مواقف ایسے ہیں کہ لوگ بڑی خدمت کر رہے ہیں بڑی ہی عزت سے، اور اس کے بعد وہ پھر ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا وہ نبی کہنا یہ شرک ہے یہ، اور وہ موقع چھوڑتے نہیں تھے دعوت اور تبلیغ کا اور لوگوں کے تصحیح عقیدے کا. خصوصی طور پر سفر کر رہے تھے اور ٹرین ابھی آئی نہیں تھی. عصر کے وقت کا اذان ہوئی، ہم لوگ اسٹیشن پر تھے. شیخ نے کہا جو ہم لوگوں کے ایک ساتھی تھے جن کو لیا تھا انصار السنہ سے اور جا رہے تھے ہم لوگ رمون اور ملاوی وجہ قبلی میں، تو شیخ نے کہا دیکھو کہیں نماز پڑھ لی جائے. تو طالب علم کہہ رہا ہے کہ نہیں اگر نماز پڑھیں گے تو ٹرین چھوٹ جائے گی. تو کہتے کہ ہاں چھوٹ جائے نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. چونکہ ظہر گھر پہ پڑھی تھی اس وجہ سے جمع نہیں کیا تھا، اب یہاں وقت آیا تو کہتے ہیں نہیں پڑھ کے چلیں گے. ہم لوگ یقیناً صلاۃ میں داخل ہوئے، ٹرین آئی رکی رہی دیر تک، اور شیخ کی صلاۃ بھی بہت ہی اطمینان کی تھی. جب فارغ ہوئے 2 رکعات سے تو الحمدللہ گئے ٹرین پر آہستہ آرام سے بیٹھ گئے.
لوگ تعجب کرتے تھے کہ آج ٹرین تاخیر ہو گئی، تو کہتے تھے کہ تم اللہ کے ساتھ رہو، اللہ تمہارے ساتھ رہے گا، اللہ مغفر لهم ورحمهم۔ جی، اس کے علاوہ علمی فائدہ ایک میں پڑھتا، ہمارا دنیا ہمارے ساتھی جانتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ عربی لکھنے میں بھی یا اگر ہم بولنا چاہیں الحمدللہ تو فصیح میں ہی زیادہ فصیح لفظ الحمدللہ عربی میں بھی استعمال کرتا ہوں، صحیح الفاظ اور دارجہ وغیرہ سے بچ کر کے، کیونکہ شیخ ہے ایک مرتبہ کوئی لفظ میں نے کہا تو کہا جی تم لتتعلموا لغت القرآن ام لغت الشوارع، سڑکوں کا کی لغت یا زبان لوگوں عام لوگوں کی زبان سیکھنا چاہتے ہو یا قرآن کی، تو بولنے نہیں دیتے تھے غیر فصیح، اور خود بھی چھوٹے اپنے ان کے نواسے تھے ان کے سامنے فصیح لفظ بولتے تھے، اللہ مغفر لہ ورحمہ، بڑی تصحیح کرتے تھے الحمدللہ۔ رحمۃ اللہ علیہ، جزاک اللہ خیرہ۔ شیخ آج کل جو ہے بعض نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں علماء تو نہیں ہیں، اگر ہے تو بتائیں کون علماء ہیں جن کے پاس ہم جائیں، جن سے ہم پوچھیں آپ بتائیے کون علماء ہیں، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ کچھ ایسے علماء کے نام بتائیں ہندوستان کے جن سے آدمی رجوع کرے، جن سے ہم جو ہے بڑے مسائل کے لیے رجوع کریں، ہندوستانی علماء خاص طور پہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں جس کو ایک اصطلاح ہندوستان سے سنتے ہیں قحط الرجال، یہ پوری دنیا میں ہے، اب یہی سعودیہ ہی میں ہے، آپ دیکھیں گے کہ کتنے چھوٹی چھوٹی پہاڑ کی طرح علماء تھے، سب جلے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے، یہاں بھی وہ علماء نہیں رہ گئے جو شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، امام محمد مفتی ابراہیم، تو بہرحال اسی طرح ہندوستان میں بڑے بڑے علماء، ابھی قریب میں مولانا کیا نام ہے ان کا جو جامعہ اشرفیہ میں تھے، جنہوں نے الحمدللہ بہت کچھ تقریر وغیرہ کے خلاف اور پھر دیوبند کے علماء کے بارے میں کے مسائل کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے اللہ کے فضل سے، وہ تھے، اور مولانا عابد وغیرہ چلے گئے، سب لوگ چلے گئے، لیکن اس وقت بھی کچھ علماء ایسے ہیں جن سے استفادہ کے لیے آپ رخت صبر باندھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، جس میں مولانا انیس الرحمن صاحب مدراس میں ہیں، شیخ انیس الرحمن جو مدینہ یونیورسٹی کے اس زمانے میں ہم لوگ تھے، ساتھ میں رہا کرتے تھے، وہ فارغ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے خیال سے آر کے نور محمد یہ ادھر جنوب میں ہے، شمال میں اگر آپ جانا چاہیں تو شمال میں انشاءاللہ آپ کو جامعہ سلفیہ میں بہت سے اساتذہ ایسے مل جائیں گے، وہاں بھی کئی اساتذہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اب بھی مولانا مستقیم صاحب ہیں، اور اسی طرح اور دوسرے بھی ہیں جن سے استفادہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اور صرف اجازات کے پیچھے دوڑنا چاہتے ہیں تو بہت سے مل جائیں گے صرف اجازت کے لیے، لیکن نہیں، ان کے ساتھ پڑھ کر کے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ دو زانو تہ کر کے کچھ دن رہ کر کے آپ بہت کچھ استفادہ کر سکتے ہیں، علمی، اصولی اور منطقی جو بھی ہو، آج کل وہاں یہ بھی ابھی تک علوم باقی ہیں کچھ، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم علماء کے سے ملاقات کریں، ان کے انتقال سے پہلے ان سے استفادہ کر لیں، ورنہ پھر بعد میں یقیناً وہ موقع نہیں ملیں گے۔ تو آپ جیسے کہتے ہیں کہ کن کا نام لیا جائے، مجھے بھی زیادہ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ جامعہ اسلامیہ کے متخرجین، جامعہ محمدیہ میں بہت سے ہیں، آپ جانتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جو الحمدللہ بہت ہی غنیمت ہے اس وقت، جو پرانے علماء کی جگہ لے کر کے فتاوی وغیرہ میں صحیح اور بہت ہی مدلل فتاوی وغیرہ ان کے نکل رہے ہیں، ان سے اگر کوئی نہیں استفادہ کر سکتا تو کس سے استفادہ کرے گا، کوشش کریں۔ مولانا اور عمر آباد میں مولانا عبداللہ جولم ہیں، وہ بھی جامعہ اسلامیہ کے فارغ ہیں، تو یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن علماء کے اخلاق کو، ان کے اچھے جانشین کو پیدا کرے، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ قوم کوشش کرے ایسے لوگوں کو نکالنے کی اور پیدا کرنے کی، ہمارے لوگ ہم خود آبا و اجداد اس کے ذمہ دار ہیں، اور کوئی جماعت اور جمعیت کا رونا روئے وہ غلط ہے، ہر ایک اپنے لیے راستہ نکالے، انشاءاللہ اونچے علم کا راستہ اس کو مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ہندوستان کے حالات سے آپ واقف ہیں، ہندوستان میں حالات بہت برے ہیں، اور جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس پس منظر کے لحاظ سے جو ہے
بہت سارے لوگ مغربی ممالک کی شہریت یعنی سٹیزنشپ لینے کے پیچھے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر ہندوستان میں اگر کسی کو مشکل ہو رہی ہے تو کیا وہ مغربی ممالک میں سٹیزنشپ لے سکتا ہے؟ کیا اس کا جواز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے تجربات ہی اس پہ حکم لگا سکتے ہیں. اگر کوئی وہاں نہ بھی گیا ہو لیکن وہاں کے حالات سن کر کے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں کے حالات بھی اگر وہ صرف اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے چلے جائیں، لیکن اپنے دین عقیدے اور دین کی سلامتی چاہتے ہیں تو وہ یورپ میں اگر بھاگ کے جا رہے ہیں تو اس کی مثال ہم یہی دیں گے جیسے عربی میں کہتے ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب، بارش سے بچنے کے لیے بھاگا تو جا کر کے پرنانے کے نیچے کھڑا ہو گیا. تو یورپ پرنانے کی طرح ہے، وہاں آپ اپنے مالک نہیں ہو سکتے، اپنی اولاد کے مالک نہیں ہو سکتے، اور وہاں کے رنگ میں چند دن کے اندر آپ کی اولاد رنگ جائے گی اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. اس وجہ سے یورپ میں پناہ لینا صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جو دعوت و تبلیغ کے لیے جاتا ہے کچھ دن اور وہاں رہتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو وہاں نہیں رکھتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت وہاں نہیں چھوڑتا ہے. وہاں رکھ کر کے یقیناً تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور یوں جا کر کے وہاں مستقل رہائش لے کر کے اور وہیں کا ہو رہے، اس کی ہم اس کا مشورہ نہیں دیں گے. لیکن پھر آپ کچھ اور آگے سوچیں کہ کیسے ہندوستان، ہم زیادہ اس میں نہیں بولنا چاہتے کیونکہ مجھے ہندوستان بھی جانا رہتا ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگ سوچیں کہ کیسے اس کو حل کیا جائے. یقیناً پوری دنیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف ہے. ہندوستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ، اور اس کے لیے ہم رات میں رو کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو ٹھیک کرے. اور اگر کچھ نہیں ہے تو دعا جو ہے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اثر رکھتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ امت کے لوگ، خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگ جو 60 سال سے اوپر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہاتھ اٹھانے سے شرم محسوس فرماتے ہیں. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس نے 60 سال کی عمر گزار لی ان کا ایک خاص اہتمام اللہ رب العزت کے نزدیک ہے. اٹھیں اور رات میں دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی حالات بدل سکتا ہے. اور ایسے تو مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن یقیناً ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت میں شرک، بدعت، اور اسی طرح کچھ لوگ اسلام کے نام سے صحابہ کے دشمن، اسلام کے نام سے اس قرآن کے دشمن ہیں. لیکن تھوڑی تعداد کے لوگ بھی اگر ہیں خالص تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارش نازل ہوئی، کافر اور مشرک سب اس سے فائدہ اٹھائیں. تو دعاؤں سے زیادہ مدد لیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر کچھ راستے ایسے سوچیں کہ کیسے ان کو حل کیا جائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. شیخ، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر کوئی رہنا چاہے تو کیا ہندوستانی سیاست میں حصہ لے سکتا ہے؟ جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جس طرح سے سیاست میں حصہ لیا تھا، اور کچھ ہمارے اکابرین علماء نے سیاست میں حصہ لیا تھا. ہندوستان اہل حدیث اور سیاست کے نام سے کتابیں بھی لکھی ہمارے علماء نے. تو کیا ایسے حالات میں ہندوستانی سیاست میں حصہ لے کے شریک ہونا، الیکشن میں اور پارلیمنٹ میں حصہ لینا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور ہم نے بہت پہلے لوگوں کی مخالفت کے باوجود بھی یہ بات کہی ہے، یعنی برطانیہ میں کہی ہے اور دوسری جگہ جس پر میری مخالفت بھی کی لوگوں نے، اور آج سے 20 سال پہلے تک. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جمہوریت کے راستے سے یا انتخاب کے راستے سے امید ہے کہ کچھ ہمارے آدمی پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، یا یہ کہ ان کی وجہ سے کچھ آواز اٹھ سکتی ہے معارضہ کی، حزب مخالف کی، تاکہ وہ غلط قانون پاس نہ کرا سکیں، تو ایسے میں واجب ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اپنی پارٹی بنائیں یا کسی ایسی پارٹی کے ساتھ مل کر کے جو اسلام، جو عمومی طور پر جو ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے قائل ہوں، ان کے ساتھ مل کر کے اور سیاست میں داخل ہوں. یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں داخل ہوں گے تو وہیں یقیناً غلط سب قسم کے لوگ
غلط قانون کسی وقت بھی پاس کر سکتے ہیں، کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ جب برطانیہ نے پاس کیا کہ ہم جنس سے شادی کر سکتے ہیں، یا نعوذ باللہ یعنی لڑکوں کو بھی وہ اس طرح کا کام سکھایا، اس طرح کی پاس کر دیا جائز ہے، تو اس کو ایک سبجیکٹ کی طرح اسکولوں میں داخل کرنے کی کوشش کی، تو لارڈ نذیر تھے جو اہل حدیث کشمیر کے، انہوں نے اور کچھ یہودیوں نے مخالفت کی، تو اس میں کامیاب ہو گئے، وہ پاس نہ کرا سکے۔ اب 15-20 سال کے بعد اس کو شاید پاس کرا لیا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی آواز اگر حق کی اٹھانے والا وہاں کامیاب ہو کر کے پہنچ رہا ہے تو ضرور حصہ لے اس میں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ یا ایسا حلف نہ ہو جو ہمارے دین اسلام کے خلاف ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو آج کل بہت ہی منظر عام پر ہے اور انٹرنیٹ میں جو ہے بہت پھیلا ہوا ہے، وہ یہ کہ جیسے آپ نے جب کتابیں پڑھنے کے بارے میں بھی آپ بتا رہے تھے، تو آپ نے فتح المجید کا نام لیا، کتاب التوحید کا نام لیا، تو آپ کے مکہ ام القریٰ کے ہی ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر شریف حاتم العونی کے نام سے، اور ابھی اس کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کی کتابیں اگر عربی تک محدود رہتی تو ٹھیک ہوتا، لیکن ابھی یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انگریزی میں ان کے ترجمے ہونے لگے ہیں، اردو زبان میں ہونے لگے ہیں، اور جو ہے کوئی جو ہے امریکہ میں 3 گھنٹے جو ہے سیمینار دیتا ہے ان کے افکار کو پھیلاتے ہوئے، اور بہت پاپولر ہیں، ابن عبد الوہاب کی دعوت کو خارجی دعوت بتاتے ہیں۔ تو آپ اس میں ذرا زیادہ روشنی ڈالیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ بہرحال ان کے یہ افکار ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سے بہت ہی جونیئر ہیں، بلکہ بہت کچھ ایسے مواقف آئے کہ ہم نے باقاعدہ ان کو سمجھایا بہت سی چیزوں پر، آج سے 20-25 سال پہلے، جب سے وہ ہم سے دوری رہی ہے ان کی، کیونکہ ہم نے ان کے اوپر یعنی انہی کو غلط بتایا، ایک دوستوں کے درمیان ان کا اختلاف تھا اور وہ اس میں یعنی غلط فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، میں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، ہمیں فیصل بنایا تھا ایک اور آدمی کے ساتھ، تو بہرحال ہم سے دوری رہی ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ چند سالوں سے جب سے چیچنیا میں شاید وہ تصوف کا جو کوئی سیمینار ہوا تھا، اس میں وہ شامل ہو کر کے اس طرح کی باتیں کہے۔ سعودی عرب کے اندر کہیں ایسی بات انہوں نے کہنے کی ہمت نہیں کی، مجھے جہاں تک یاد ہے، اور پھر کہیں باہر جا کر کے انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، اور وہ باتیں یقیناً لوگ ان کا حساب یہاں لیا داخلی طور پر، ان پر تردید کی، باقاعدہ سوڈان کے ایک عالم تھے، انہوں نے بھی اچھا ان پر تردید کی۔ تو بہرحال ایک بات کہہ رہے ہیں، ان کو سننے والے کوئی بھی ہو، جیسے بھی شیطان جب بھی اٹھتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ ہو لیتے ہیں، تو کوئی بھی آدمی اٹھے گا تو اس کی آواز سننے کے لیے بہت سے لوگ تیار رہتے ہیں۔ تو ہماری نصیحت ہے ان لوگوں کی جو ان کے افکار کو پھیلا رہے ہیں، یقیناً وہ ہوائے نفس کا دخل اس میں دے رہے ہیں۔ اگر وہ انصاف سے سوچے تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو خارجی دعوت کہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور وہ ایمان اگر ہے قیامت کے دن کہ اس لفظ کا حساب دینا ہوگا تو ایسی بات نہ کہیں وہ، کیونکہ وہ محمد بن عبد الوہاب کو نہیں جانتے اور نہ ان کی دعوت کو انہوں نے پڑھی ہے، کس قدر انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے جس کا امتداد سعودی حکومتیں مختلف ادوار میں رہی ہیں، آخر میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنایا، اور پھر صرف انہی کی کتابوں سے نہیں بلکہ علماء ایسے تیار ہوئے انہی کی کتابوں سے کہ خالص کتاب و سنت کی آواز ان سے سنی جاتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سعودی علماء حنبلی ہے یا سعودیہ میں حنبلی مذہب، یہ بات پورے طور پر غلط ہے، یہاں تک کہ عمرا اور ملوک بھی کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، کبھی نہیں حنبلی مذہب یا کسی مذہب کا ذکر کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں تو پورے اصول سے کہتا ہوں، اس پر کوئی معارضہ کرے کہ 800 سال 900 سال کے درمیان خالص اسلامی حکومت جو قائم ہوئی سلفی، وہ سعودی عرب کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام آفات اور فتن کے زمانے میں فتن سے محفوظ رکھے۔ تو شریف عونی صاحب جو ہیں وہ بہرحال کھل کر کے اندر یہ بات نہیں کہے، کسی زمانے میں کہے ہوں گے، لیکن بہرحال لوگوں نے ان کا محاسبہ کیا، اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہاں کے
نوجوان ان سے متاثر نہیں بلکہ متنفر ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ غلط افکار ہیں. جی. انگریزی زبان میں جو ہے ان کے بہت چرچے ہو رہے ہیں شیخ آج کل، اور جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے عبادت کا مفہوم انہوں نے بدل دیا ہے. عبادت بالکل. جو ہے، ہاں، تو اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ فتنہ پھیلا ہوا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. وہ فتنہ پھیلے گا، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ میں تو تعجب کرتا ہوں کہ کبھی سلفیت کے نام سے کچھ لوگ، غلط لوگ سلفیت میں داخل ہو کر کے سلفیت کے نام سے یا صحیح دین کی تعلیم کے نام سے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کافر ہوں. یقیناً ایسی باتیں کرتے ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر تردید کریں اور علمی تردید کر کے اور دوسروں کو اس پر دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ میدان خالی ہے اور لوگ سمجھیں کہ یہی حق ہے. جی. جزاکم اللہ خیرہ. شیخ، ہمارے خاص کر کے جامعہ سلفیہ کے فارغین اور اہل حدیث مدارس کے فارغین جو ہندوستان اور پاکستان میں ہیں، وہ بھی طلاب علم کو حاتم شریف اونی کی کتاب جو تخریج کے متعلق ہے، یا ابھی جو حال ہی میں جرح و تعدیل کے متعلق ان کی کتابوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں، ان کی کتاب جو ہے پروموٹ کرتے ہیں. تو آپ کی کیا نصیحت ہے؟ کیا ایسی ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے، دوسری کتابیں نہیں ہیں ہمارے پاس؟ وہی تو تعجب کی بات ہے. اگر خالص یعنی تمام اس قسم کے غلط افکار سے پاک کتاب ڈھونڈنی ہے تو وہ ان کتابوں سے کو چھوڑ کر کے آپ محمد بن عمر بازمول کی ایک کتاب ہے. اللہ کا شکر ہے میں نے اس میں دلچسپی نہیں لی، میں نے اس مادے کو پڑھایا ہے، ایم اے میں بھی اور بیچلر میں بھی، سب میں پڑھایا ہے، اور میرے پاس بہت بڑی نوٹ اس کی کتاب جرح و تعدیل اور کتب الرجال اور پھر دراست الاسانید کی ہے. لیکن علاقل کم سے کم محمود طحان رحمۃ اللہ علیہ کی اگر کتاب لے کر کے پڑھا رہے ہیں تو اس کتاب سے 1000 درجہ افضل ہے، جو تخریج کے سکھانے اور جرح و تعدیل میں، جرح و تعدیل کے طرق اور دراست الاسانید کے طرق میں اس سے کئی درجہ افضل ہے. تو بہرحال لوگ جو متاثر ہیں وہ ہوں کے رہیں گے، لیکن ان کو چاہیے، ہمارے کچھ طلبہ جو اپنے اچھے طلبہ ہیں ان کی تردید بھی کر کے یا ان کی کتابوں سے وہ چیز نکال کر کے جو قابل اعتراض ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، چھاپیں، تاکہ خود وہ لوگ جو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اس سے استفادہ کر سکیں. مجھے معلوم ہے کہ تقلیدی ذہن بہت کام کر رہا ہے اس بات میں، اور چاہے وہ جامعہ سلفیہ کے متخرج ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس سے بہرحال ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ غلطیاں کون سی کہاں، یعنی اس کی تردید یا یہ کون سی غلطی اس میں ہے، اس پر نقطہ رکھ کر کے، انگلی رکھ کر کے ان کو سمجھایا جائے، بلکہ کتاب نکال دی جائے، چھوٹے چھوٹے رسائل نکال دیے جائیں کہ یہ مسئلہ یہاں غلط ہے. جی. جزاک اللہ خیرہ. شیخ، علم الحدیث میں علل الحدیث کا علم جو ہے بہت گہرا مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ، امام ذہبی جو ہے کچھ علماء کے نام گنواتے ہیں جو علل کی فیلڈ میں ماہر تھے، جیسے کہ امام علی بن المدینی تھے، امام البخاری تھے، ابو زرعہ، ابو حاتم، اور کچھ علماء کے نام گنواتے ہیں، حالانکہ محدثین کی تعداد بے شمار ہے. تو آپ کے زمانے یا آپ کیسے حالی مطلب دور حاضر یا جو ہے کچھ مطلب آپ کے اساتذہ میں سے کچھ ایسے علماء کو جانتے ہیں یا کچھ ایک دو نام کو جانتے ہیں جو علم العلل میں جو ہے اچھا خاصا جس کا جو ہے تعلق ہو، جو آپ کے ذہن میں اگر اس طرح کوئی عالم ہو جو متاخرین میں سے ہو؟ دیکھیے علم العلل جو جس کا اشارہ آپ نے کیا، علی بن المدینی اور فلان فلان، لا یقوم بہ الا جہابذۃ الرجال کہا ہے، یہ لفظ کہا ہے انہوں نے کہ بڑے علماء ہی اس علم علل میں داخل ہوتے ہیں. بے شک ایسے ہی بات ہے، اور ہر زمانے میں اسی قسم کے علماء داخل رہے ہیں. اس کو اس زمانے کے میں کوئی ایسا ڈھونڈیں گے آپ تو شاید وہی طالب علم ملے گا جو انہی علماء کا خوشہ چین ہو، اور جب ضرورت پڑے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں خاص توجہات کا بھی اثر ہے. ایک طالب علم کو اب جیسے دیکھیں آپ کی ہمیں چاہیے، آپ لوگ تو الحمدللہ، وہی میں نے کہا کہ آپ کس شہر کے ہیں، اللہ اکبر، جو نواب صدیق حسن خان کا شہر، اسی طرح حسین بن محسن انصاری کا شہر،
بشیر سہسوانی کا شہر، اللہ اکبر، احیاء سنت کا شہر، شاہ جہاں بیگم کا شہر، جس نے قرآن اور سنت کے علوم کو زندہ کیا. اور آپ برحق یہ کہہ سکتے ہیں بھوپال ایک شہر تھا عالم میں انتخاب. کسی نے دلی میں کے بارے میں کہا ہے دلی ایک شہر تھا، دہلی جو ایک شہر تھا، میں کہتا ہوں بھوپال ایک شہر تھا عالم میں انتخاب. ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. یقیناً وہ زمانہ تھا جس نے حدیث کو اور علم حدیث کو، اصول حدیث کو آگے بڑھایا. پھر نواب صدیق، پھر سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے دلی میں. تو علم علل جو ہے ہمارے ان علماء کا علم رہا ہے بے شک، لیکن کوئی شخص علم علل کو نیا رنگ نہیں دے سکتا ہے یا نئی علت حدیث میں نہیں نکال سکتا ہے. جس طرح ہم اصول حدیث پڑھ کر کے کہتے ہیں الحدیث الصحیح ما رواہ عدل تام مضبوط متصل سند ایک قاعدہ ہے، اسی طرح علت کے اسباب جو ہیں اس میں توجہات کا اثر ہے. آپ خود لیکن کہیں گے کیا سبب نہیں بتا سکتے، یہ نقل کیا جاتا ہے. تو حقیقت ہے کہ آپ کے ذہن میں ایسا آپ اس میں توجہ رکھیں گے اور مستقل نظر ادمان النظر رکھیں گے تو ایک ذوق پیدا ہو جائے گا. لیکن پھر جب آپ سے پوچھا جائے گا تب کہیں گے علامہ البانی بھی یہی کرتے، فلاں کتاب اٹھاؤ، فلاں کتاب اٹھاؤ. یہاں بھی آتے تھے تو یہ شکل ہوتی تھی، فوراً وہ دیکھ کر کے اور پوری اسباب کو ڈھونڈ کر کے پھر نکالا جاتا تھا. تو اب اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس زمانے میں کوئی عالم ہے تو وہی ہو سکتا ہے جو علم حدیث کو اچھی طرح اصول حدیث کے ساتھ، پھر اب چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو نہ ہو، اچھی طرح پڑھا ہو، اس کو طریقہ بحث علل مل گیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ علل کو ڈھونڈے گا. دوسری چیز جو ہے کہ اس وقت ہندوستان میں کون ایسا ہے مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن جو بھی علم حدیث میں درک رکھتا ہے انشاءاللہ اس کا ذوق حدیث کے علل کو ڈھونڈنے میں زیادہ کام کرے گا بدرجہ اس کے علاوہ کہ کوئی آدمی اس درجے کا نہ ہو. رہ گئی بات، جی بتائیں. ہندوستان کی بات نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میرا جو سوال تھا میں چاہ رہا تھا جیسے امام عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی، ان جیسا کوئی عالم، کیا ان کو ہم بول سکتے ہیں کہ علل کے میدان میں وہ جو ہے ان کو درک تھا عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی؟ وہی میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح جنہوں نے اپنا کام ایک ظاہر کیا، کام ظاہر کیا، لیکن وہ خود ڈھونڈنے میں علم علل کے نکالنے میں محتاج ہیں پرانے قواعد کے. جس کو ان قواعد کا درک ہوگا وہی اس میں زیادہ کامیاب رہے گا. تو میں نے علامہ البانی کی مثال دی. اب اگر کوئی شخص علم علل کے نکات کو ڈھونڈنا ہو تو یقیناً آپ نے جو مثال دی، میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تنقیل، کتاب تنقیل، واللہ 2 مرتبہ میں نے لفظاً پڑھا ہے. شیخ حماد انصاری بڑی تعریف کرتے تھے تو ہم نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا، اس سے استفادہ بھی کیا اور کچھ نوٹ بھی لیے جو ہم جرح و تعدیل جب پڑھاتے تھے تو اس میں بہت سے مذکرات اس طرح تیار کیے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معلمی جو ہے علم علل میں بہت کچھ ان کا حصہ ہے، اس کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یقیناً ایک کتاب علم علل کی تیار ہو سکتی ہے. اسی طرح علامہ البانی کی صحیحہ اور ضعیفہ کو دیکھیں گے تو علل یا اس علت کا دفعیہ، یہ بھی اب مثلا دفعیہ آپ کہیں گے کہ فلاں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے مجہول تھے، لیکن تصحیح حدیث کے لیے قرائن یا کسی بھی حکم کے لیے قرائن بھی کام کرتے ہیں. اب مثلا جب ان سے میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں عجن کرنا چاہیے، اٹھتے وقت سجدے سے عجن کرنا چاہیے، تو اس میں راوی مجہول ہیں، آپ نے کیسے اس کو ترجیح دی؟ تو انہوں نے اپنے اجتہادی نقطہ نظر سے کہا کہ اٹھنے کے کئی طریقے، ایک تو یہ زمین کا ہاتھ رکھیں، یا کیوں نہیں رکھتے ہیں، کیوں نہیں رکھتے ہیں، ہتھیلی رکھتے ہیں اس طرح، اور ہمارے شام میں کہتے ہیں اس طرح عام طور پر رکھتے ہیں. یہاں تک کہ الوانی صاحب کو دیکھا یہاں جس طرح بکریوں کے گھٹے پڑ جاتے ہیں اس طرح وہ وزن کی وجہ سے گھٹے پڑے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ طریقہ رائج ہے تو ہم اس رائج طریقے کے ذریعے سے ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی
اٹھنے کا طریقہ یہ رہا ہوگا، اس وجہ سے یہ سنت کے قریب. تو بہت سی چیزیں اجتہادی اسی طرح علل ثابت کرنے کے لیے کہ فلاں نے فلاں سے ملاقات کی ہے نہیں کی ہے، واضح طور پر وہی اسباب آپ استعمال کر سکتے ہیں جو ابن ابی حاتم اور دوسروں نے، کہ فلاں پہنچے ہیں بغداد، ان کے استاد کا انتقال ہو چکا تھا، ان سے ملاقات ہی ان کی نہیں ہوئی، اسے انقطاع ہے. تو یہ سب وہی کام کر سکتا ہے آدمی جو اس علم حدیث میں زندگی گزار رہا ہو. اب اس میں جس نے اپنے پیچھے کچھ آثار چھوڑے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم علل میں الحمدللہ ان کا کافی حصہ رہا ہے. آپ خود دیکھیں مولانا ابو المعبود والے یا مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، انہوں نے بھی بس اپنی رائے جو ظاہر کی ہے تصحیح اور تضعیف میں، اس میں علم علل کے بعض علل کو قبول نہیں کیا. یہ بھی ایک چیز ہے، علت کوئی ظاہر کرے لیکن اس کے خلاف ثابت کر لینا، یہ بھی علم علل کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. جزاکم اللہ خیرہ. آخری سوال شیخ جو ہے کہ بھوپال میں جو اہل حدیث کی دعوت وہ ہے بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی ہے، اور جو ہے پہلے نواب صدیق حسن خان کا زمانہ تھا، دعوت دور دور تک پھیل چکی تھی، لیکن جب اب جو ہے یہ لوگ ہم جو ہے النصیحہ قائم کیے ہیں، اسی طرح سے ہمارا انگلش کا ادارہ ہے الرقاق، تو ہمارے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ ہم جو ہے صحیح دعوت کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کس طرح سے کام کریں؟ آپ ہمیں نصیحت کیجیے. یہ پہلی مرتبہ میں نے مجھ سے آ کر کے محمد اقبال بھائی جو یہاں جم میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بتایا اور آپ لوگوں سے تعارف کرایا، اور انہوں نے اس سوال جواب کے بارے میں بتایا کہ بھائی لوگ چاہتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نصیحہ یا دوسرا جو ونگ ہے آپ کا رقاق، اس میں زیادہ سے زیادہ ترقی دیجیے. آج کل اور ہر زمانے میں نئے ذرائع سے استفادہ یہ اسلام کی ایک خصوصیت ہے. تو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں تک صحیح مسائل پہنچائیں. صحیح مسائل اگر تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کی تو اچھے علماء بیٹھیں اور ان کتابوں کے ذریعے سے ان کے امتحانات وغیرہ کے جو کچھ طریقے ہیں اس کو لیں اور اس میں ہمت افزائی کریں. خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں انگریزی وغیرہ، ان کے لیے سائڈ سے جو آپ نے بنایا ہے خصوصی منہج یا خصوصی پراسپیکٹس، اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے کر کے اور اس کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں. یقیناً رہ گئی بات کی علم حدیث کو پورے طور پر یا سنت مسلک اہل حدیث کو رواج دینے کے لیے یہی ہے کافی کہ آپ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ تیار کریں اور ان سے عہد لیں کہ کہیں بھی رہیں گے تو کسی مسجد میں بیٹھ کر کے کوئی بھی کام کریں، کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیں لوگوں کو نصیحت کا، اور پھر نصیحت کے لیے اور خصوصی طور پر سلفی کتابوں کے پڑھنے کا انتظام کریں. ہم چاہتے تھے بہرحال کی پورے جماعت اہل حدیث، جماعت اور جمعیت میں فرق میں کرتا ہوں بہت زوردار، خاص طور پہ اس زمانے میں، تو پوری جماعت اہل حدیث کے مساجد میں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے علماء نے انتظام کیا تھا. ہمارے یہاں جب جماعت اہل حدیث کی جب تنظیم ہوئی تو مدارس کم تھے، لیکن مساجد کو انہوں نے مدارس بنائے، پھر ان مساجد کے بعد مدارس بنے، اور سب سے زیادہ مدرسے الحمدللہ اہل حدیثوں ہی کے رہے. تو زیادہ سے زیادہ ان مساجد کو استعمال کر کے لوگوں کے عام ذہن کو، عورتوں کے عام ذہن کو سلفی بنا کر کے اور بچوں کی تربیت پر زیادہ سے زیادہ ان کو ابھاریں تاکہ ہمارے بچے سلفی مسلک کو سمجھ کر کے اور اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کیونکہ اس کے پھیلانے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چپکے سے ہمارے صحابہ مکے کی زندگی میں ایک دوسرے سے مل کر کے اور ان کو صحیح دین اسلام سمجھاتے تھے، اور پھر دوسرے صحابہ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے نہیں موقع ملتا تھا پیارے رسول کے پاس آنے کا تو پھر وہ باری باندھ لیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ آ کر کے ہمیں بتا دینا. تو آج کل اس زمانے میں یہ جو نیٹ وغیرہ ہیں یہ اس باری کے کام کو مکمل کر سکتے ہیں کہ ان کے ریکارڈ ہوں اور اس کے ذریعے سے کسی وقت بھی آدمی فائدہ اٹھا سکے.
رہ گئی بات کہ اب وہ کیسے ہم سب کو اہل حدیث بنا سکتے ہیں، نہیں، کیونکہ ہمارے خیال سے ہندوستان میں بہت زیادہ زور ہے اہل حدیث مسلک کو یا اہل حدیث مذہب کو دبانے کا، اور یہی ہمارے دیوبندی علماء بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہدایت دے، یقیناً ان سے ہمیں امید ہے کہ اپنی جو کوششیں ہیں ان کو سنت کے مٹانے میں کوشش ضائع نہ کریں۔ میں نے ایک کتاب شاید آپ لوگوں کو پہنچی نہ ہو، علماء دیوبند کو مشورہ، پہنچی ہے کہ نہیں وہ کتاب؟ نہیں پہنچی ہے، آپ کے دیکھیں گے قریب وہی بنگلور میں چھپی ہے، کئی سال سے علماء دیوبند کو مشورہ اردو میں، اور دوسرے ایڈیشن میں کچھ اضافہ بھی ہے، پاکستان میں بھی اس کا وہ چھپ چکی ہے۔ تو اس میں ہم نے یہی مشورہ دیا ان کو کہ آپ اپنا کام کریں، کوشش کریں، لیکن سنت جو پیارے رسول کی طرف منسوب ہے، پیارے رسول کی خاطر کم سے کم احترام میں پیارے رسول کے، آپ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش نہ کریں۔ اور ہمارے قوم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہر فرد کو جو خاص طور پہ دین کا علم اس نے سیکھا ہے اس میں یہ جذبہ ظاہر کریں کہ ہر جگہ لوگوں میں مسلک اہل حدیث کی تعلیم دے، خصوصاً نمازوں کے بعد۔ سعودی عربیہ میں اصلاح کا ایک بہت بڑا طریقہ پرانے زمانے میں ہم نے سوچا کہ شاہ عبدالعزیز نے لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا کہ فجر کے بعد بھی کچھ پڑھیں اور عصر کے بعد بھی کچھ کتابیں پڑھیں، وہ طریقہ اب بھی رائج ہے۔ اس کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں میں شعور دین کا پیدا کیا، جبکہ یہی بدو بالکل جاہل ہوا کرتے تھے، نماز روزے سے نابلد تھے۔ تو یہی سلسلہ صرف ہے جس سے آپ اپنے کو انشاءاللہ یا صحیح دین کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں پورے طور پر لوگ صحیح ہو رہے ہیں، پھر بھی لا تزال طائفتن کے لفظ طائفہ، کچھ ہی لوگ رہیں گے، اور کوشش والے اگر ایک ہی آدمی ان کو مل جائے قبول کرنے والا، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اس پر تسلی کر کے اور اپنے مشن کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جی ایک آخری سوال اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک آخری سوال ہے۔ بتائیے، ابھی وقت ہے اذان کے بعد بھی۔ ہاں شیخ، یہ جو ہے فاتحہ خلف الامام کا جو مسئلہ ہے، یہ مشہور اختلافی مسئلہ ہے، اور اس میں شیخ البانی کا جو موقف ہے وہ واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں۔ لیکن اس سلسلے میں جو آپ کی تحقیق سے جو کتاب چھپی ہے، امام عبد الرحمن مبارک پوری کی جو کتاب آپ کی تحقیق سے چھپی ہے، تو وہ اب جو ہے میں نے یہ سنا کہ آپ کی جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ سے کچھ ملاقاتیں ہوئی اور اس موضوع پر کچھ مناقشات بھی ہوئے، تو اس پر ذرا تفصیلی جو ہے گفتگو اگر آپ کریں گے تو بہتر ہے۔ ہوا ایسا کہ میں نے الحمدللہ تحقیق الکلام کا عربی میں کچھ حرم میں اس وقت پی ایچ ڈی میں تھا، اور حرم میں معہد حرم میں پڑھانے کو بھی لیا، حج کے دنوں میں فتویٰ وغیرہ بھی دینے کا۔ تو مجھے کچھ موقع ملا حرم میں بیٹھنے کے ٹائم میں، تو میں وہاں یہ کتاب لے جا کر کے اس کا ترجمہ کرتا رہا۔ میرے خیال سے اس کی عمر ہوگی 45 سال یا کیا۔ تو اس کے بعد جب ہم نے اس کو چھاپا، نسخہ علی صاحب شیخ البانی کے پاس بھیجا، تو لوگوں نے بتایا مجھے، تو وفات پا گئے شیخ علی حسن کہتے ہیں شیخ نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے بڑی تحقیقی ہے، اور پھر ہم نے پوچھا کہ ہمیں خبر لگی ہے کہ شیخ نے رجوع کر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تو شیخ علی حسن نے کہا نہیں، اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا کوئی عربی طالب علم گئے تھے، انہوں نے بھی میرے اس مناقشے کا شیخ کے ساتھ ذکر کیا، تو کہا کہ شیخ نے رجوع کر لیا۔ یہ حقیقت نہیں معلوم، لیکن یقیناً ایک اہل حدیث بچہ ہونے کے نقطۂ نظر سے یہی دیکھتا ہوں کہ اگر قواعد حدیث اور اصول فقہ کو استعمال کیا جائے تو کسی بھی مذہب کے عالم کو حق نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ خلف الامام کو منع کرے۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ اس کے لیے خاص حکم ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے اس کا۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ اپنے مذہب کے تعصب سے دور ہو کر کے تمام مسائل کو سوچیں، انشاءاللہ تو خالص دین کو ہم پیارے رسول کے زمانے کے دین کو واپس لا سکتے ہیں، جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ واقعی مسلمانوں کے درمیان خالص دین مظلوم ہے، سنت رسول پر ظلم ہو رہی ہے۔ جی ظلم ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں
اور شیخ آج کے زمانے میں بہت سارے طلاب العلم ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، جامعہ اسلامیہ میں ہیں، ام القرآن میں ہیں، لیکن جو پرانے زمانے میں جو ہے علماء کی جو ملازمت ہوتی تھی، جیسے آپ نے تقی الدین ہلالی اور حماد الانصاری کے پاس وقت گزارا، ان سے تخریج سیکھی، مطلب آپ نے دلچسپ داستانیں بتائی، تو اس زمانے میں آپ ہیں، اور کون آپ کی نظر میں دوسرے علماء ہیں جن کی طلاب العلم ملازمت پکڑ سکتے ہیں، ان سے بیٹھ کر جو ہے سیکھ سکتے ہیں، ایسے کچھ علماء کے نام گنوائے سعودی عرب یا کوئی دنیا بھر میں کہیں پر؟ نہیں ہے، اب اگر مدینے میں ہیں تو مدینے میں اچھے علماء ہیں جن میں محمد ہادی بھی ہیں، جن کو بہت کچھ ان کے اوپر، شیخ ربی تھے پہلے، پھر اس کے بعد اس وقت عبدالوہاب عقیل، وہ بیمار ہو گئے، لیکن قسم الکتاب والسنہ میں اچھے جیزان کے کچھ علماء ہیں، وہ ان سے استفادہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ نئے زمانے میں مشکل یہ ہوئی ہے کہ اساتذہ وقت دینے سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ کوئی شخص پی ایچ ڈی لے لیا جب اس نے، تو جلدی سے وہ استاد مشارک ہو کر کے اور پروفیسری کا لینے کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لکھنے پڑھنے کے لیے وقت بچاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو ہم الحمدللہ گھر میں بھی درس دیتے تھے، اور کیا نام ہے، ہمارے محلے میں ایک مسجد نئی ہوئی تو اس میں محلے 7 سال اس محلے میں تھا، محلے کے لوگ جزاہم اللہ خیر بہت زیادہ احترام اب بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ جاؤں تو چھوٹے جو بچے تھے وہ گھیر کر کے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں تم کوئی ہے وہ۔ تو اس مسجد میں انہوں نے ایک بڑی حرم کے کرسی کی طرح کرسی بنائی جس میں ہمارے درس کا انتظام کیا، تو میں وہاں 2 سال تک پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد جب حرم کے درس کا شرف ملا تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، گھر پر درس دیتا رہا، لیکن اب جو حالت ہے وہ یہ کہ یقیناً وہ نشاط نہیں رہ گیا۔ بہت سے طلبہ چاہتے ہیں کہ آ کر کے پڑھیں اور مکتبے میں جو کتابیں ہیں ان کی ترتیب دیں، سب کچھ، لیکن میں خود موقع نہیں نکال پاتا ہوں، کچھ صحت کا اس وقت ایسے ہی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کے لیے بیٹھ سکیں، کیونکہ اگر چند افراد تیار ہو جائیں اچھے اس قسم کے تو بہت ہی غنیمت کی بات ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لیکن طلباء کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے علماء کے پاس ڈھونڈ کر پہنچنے کی کوشش کریں، ان سے بڑے فوائد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ زمانہ تھا شیخ حماد انصاری، شیخ صالح عراقی، ان کو میں نے بتایا، آپ کو شاید بتاؤں تو تعجب کریں گے کہ میرا ذوق عربی میں بہت زیادہ تھا۔ میں طٰہٰ حسین تک کی کتاب ہے اب بھی ہمارے گھر میں ہے، نظرات، عبرات، اور یہ وحی القلم، اور تحت رایۃ القرآن مصطفیٰ رافعی کی، اور سب کچھ تو بہت پڑھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے عبرات یا نظرات کوئی کتاب، شیخ صالح عراقی جو جانتے تھے کہ ہمارے حدیث ہیں، ابھی ہندوستان نہیں گئے تھے وہ، لیکن پڑھاتے تھے ہمیں ثانوی میں، تو انہوں نے میرے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھی اور کہا کہ دیکھو کس لیے اس کو پڑھ رہے ہو؟ ہم نے کہا لغت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ کہا کہ ارمی ہادہ، اس کو پھینک دو، خزعبلات، یہ بیکار کی چیزیں ہیں۔ تب پھر کیا پڑھیں؟ کہا ابن قیم اور ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھو، ادب بھی اس سے آئے گا اور علم بھی۔ اللہ جانتا ہے دوسرے ہی ٹائم جا کر کے میں نے اعلام الموقعین خریدی، طرق حکمیہ ملی وہ خریدی، پھر جب میں نے ان سے ذکر کیا میں پڑھ رہا ہوں تو کہا کہ جزاک اللہ خیر، کوئی بھی اشکال ہو تو مجھ سے پوچھ لینا یا کسی سے پوچھ لو، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اساتذہ کی نگرانی جو ہے وہ بہت ہی مفید ہوا کرتی ہے۔ طالب علم کو اساتذہ سے دور نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال بہت سے اسباب ہیں جو بچے دور رہتے ہیں۔ وہ ہماری نصیحت ہے کہ وہ زبردستی استاد کے ساتھ، لوگ جا کر کے فجر کے پہلے ہی ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، نکلتے وقت مسجد کے راستے تک استفادہ کرتے تھے۔ اب وہ زمانہ تو ختم ہوا، لیکن وہ استفادہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن کم سے کم اساتذہ کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ شیخ، جن حضرات کو اپنی عربی جو ہے قوی کرنے کے لیے، عربی کو جو ہے مضبوط بنانے کے پیچھے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے شیخ ابو الحسن ندوی اور علی طنطاوی کی کتابیں پڑھنی چاہیے اپنی عربی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اس بارے میں بھی آپ کچھ روشنی ڈالیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اول تو مولانا ابو الحسن ندوی کے بارے میں خوش عقیدہ، پہلے عقیدت مند تھا لیکن نہیں ہوں،
کیونکہ انہوں نے اہل حدیثوں کے خلاف مرنے سے پہلے دو دو آوازیں اٹھائیں، یہاں لوگوں کے پاس لکھ کر کے بھیجا کہ یہ لوگ سنت کے نام پہ فتنہ فساد کر رہے ہیں، اور پھر ان کی کتاب جو ہے ادب کے اعتبار سے میں یہی کہوں گا جو کہا تھا مجھے ہمارے شیخ صالح عراقی نے کہ نہیں، ایسی کتاب پڑھو، ابن قیم کی مدارج السالکین پڑھیں، آپ ابن قیم کی اسی طرح اعلام الموقعین پڑھیں، بڑے ادبی اونچے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو وہی کتاب پڑھیں جس میں دونوں آ سکتا ہے، اور ہم اپنی زبان کو پھیرا پھیری کر کے اور مختلف انداز میں ایک جملے کو 10 جملے سے ادا کریں، یہ ادب نہیں ہے۔ یہ ادب یہ ہے کہ اپنے جملے کو صاف ستھرے الفاظ میں اور پھر واضح الفاظ میں ادا کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر تدقیق الفاظ کی ضرورت پڑے کہ کب ہم یہ لفظ استعمال کریں، کب یہ لفظ استعمال کریں، اس میں لغت کا سہارا ضرور لیں۔ ہلالی صاحب کو ذرا سا شبہ ہوتا تھا تو لسان العرب خاص طور پہ میں ان کے سامنے پڑھتا تھا کسی بھی مسئلے میں۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ باب مسکوک، شیخ نے کہا لا تقل مسکوک، مسدود، تو پھر ہم نے مراجعہ کیا سکا، صاد کاف، باب الصاد کا فصل الکاف یا باب الکاف فصل الصاد میں، تو انہوں نے تو اس میں لکھا سکا بمعنی صدا، تو میں نے شیخ سے کہا ہاں یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح چیزیں ہونی چاہیے کہ تحقیقی الفاظ جو رائج اور راجح ہیں ان کو استعمال کرو۔ ہلالی صاحب اسی طرح وہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ قرآن کے الفاظ جہاں بھی ہیں ان سے استدلال کرو۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، طفل کا لفظ مفرد ہے لیکن ہلالی صاحب نے مثال دی کہ دیکھو یہاں جمع بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس قسم کے نکات کو وہ اس پر قرآن کے ذریعے سے حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ آخر یونیورسٹی میں عربی کے شعبے میں قرآن کا کہ کچھ جز کے حفظ کی شرط ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلم ہو، وہاں اس وقت سرٹیفکیٹ اس کو نہیں ملتا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بہرحال ہم فصیح عربی سیکھیں جس سے دینی فائدہ بھی ہو اور عربی زبان بھی ہماری صاف ستھری رہے، نہ کہ ہم الفاظ کے ساتھ کھیلنے کی عربی سیکھیں۔ جی۔ اور شیخ ایک سوال ہے کہ جو ہے ہم اگر پرانے علماء جو سلف الصالحین کے زمانے کے ہوں، 4 صدی تک 5ویں صدی تک کم از کم جو ہے ہمیں ایسے علماء کا ذکر ملتا ہے جن کا مذہب خالص اہل حدیث تھا، جن کا کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا بلکہ وہ محدثین اور ان کا مذہبی حدیث تھا، لیکن پھر بعد والے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں 6 صدی 7ویں صدی ہجری اور 8ویں اس کے بعد والی جو صدی ہے، تو اس کے بعد ایسے علماء کا وجود پاتے ہیں کہ اکثر ان کے نام کے آگے یا شافعی ہوتا ہے یا حنبلی ہوتا ہے یا کوئی مالکی ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں کیا اہل حدیث علماء کا وجود کم تھا یا اس کے بارے میں کیا اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انتصابات پر ایک کتاب اگر نہیں ہے، کوئی کسی نے نہیں لکھا ہے تو لکھنا چاہیے۔ کتاب انصاب سمعانی کی طرح نسبت جو ہے کسی مذہب کی طرف خصوصی طور پر، وہ صرف ادنا مناسبت سے اس شہر میں رہ رہے تھے۔ اب اگر بغداد میں نازل ہوئے تو ان کو بغدادی کہہ دیا گیا، جن کا ترجمہ کیا انہوں نے خطیب بغدادی نے، اصل وہ 2-4-10 دن کے لیے نازل ہوئے، ان کو معلوم ہوا تو بغداد کی تاریخ میں ان کا نام آیا۔ اسی طرح اگر وہ کسی شہر میں رہتے تھے، وہاں عام طور پر لوگ حنفی ہوتے تھے، تب بھی ان کو حنفی یا شافعی کہہ دیا گیا۔ اب امام بخاری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شافعیہ الگ ان کو کھینچ رہے ہیں، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طبقات والے ان کو حنفی بھی لکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے شاگردوں کے شاگردوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ نسبت جو ہے پھیلی، اور طبقات جب لکھا لوگوں نے اس میں تعصب کا بھی بہت کچھ دخل ہے، کھینچ کر کے ایک آدمی کو 2 مذہب کا پابند لکھا گیا، حالانکہ وہ دونوں سے بیزار تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رہ گئی بات متاخر زمانے میں، یقیناً جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے لا تزال طائفہ، کچھ رہے ہیں تھوڑی تعداد میں، اور اکثریت چاروں مذہب کے پابند رہے ہیں، کیونکہ حکومتیں اسی قسم کی رہیں، اور حکومتوں الناس علی دین ملوکہم، خصوصی طور پر مکے پر جن کا قبضہ رہتا تھا
میں جہاں تک جانتا ہوں ان کے مذہب کو زیادہ رواج ملا، کیونکہ وہاں اسی حکومت کے ذمہ دار لوگوں کو نصب کرتے تھے اپنے مستشار، ایڈوائزر، اسی طرح مدرس، اسی طرح قاضی اپنے مذہب کے. تو ایک طالب علم جو پڑھنے بیٹھا ہے یا اس کا باپ سوچتا ہے یہ حنفی حکومت ہے، اب اس کو حنفی مذہب کے طور پر پڑھایا جائے، حنفی مذہب کی کتابیں پڑھائی جائیں ان کے اسکول میں، شاید وہ کسی وقت امام حرم بھی ہو جائے. تو یہ سب چیزیں بھی رہی ہیں نسبت مذہب کی طرف، رغبت رہی ہے اس میں، دنیا ان کے ساتھ تھی. صرف اہل حدیث خالص وہی رہے ہیں جو کسی لالچ کے بغیر الحمدللہ اپنا کام کرتے رہے اور لوگوں سے الگ ہو کر کے. اور ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ جیسے مصر میں اندلس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوپی سے استفادہ پگڑی سے کرنے لگے اور لوگ اس کو سے تبرک لینے لگے تھے، تو امام شافعی نے الرد علی مالک لکھی. اسی طرح وہ جب لے گئے کتاب یہاں سے مصنف ابن ابی شیبہ پڑھنا شروع کیا تو سب مخالف ہو گئے اور شکایت کی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ ہمیشہ تھوڑی تعداد میں رہے ہیں جو خالص الحمدللہ اتباع سنت اور اس کا اعلان بھی کرتے ہیں انا اثری المذہب. اور فرانوں کے بارے میں آتا ہے ابن جریر طبری بھی سلفی اور کہتے تھے ہو جریری المذہب، اس طرح کا رہا ہے. تو انتصابات جو ہے وہ خاص حکومتوں کے تابع ہو کر کے ان کو زیادہ رواج دیا گیا. اس وجہ سے اچھے ان علماء کو جو کسی مذہب سے پابند نہیں تھے ان کو بھی اس مذہب کی طرف انتصاب ان کا کیا گیا. ہندوستان کے اندر خود دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو دیوبند میں پڑھ کر کے گئے، ندوہ میں پڑھ کر کے گئے، اپنی نسبت شاید قاسمی اور ندوی کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے فکر کے نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ ان کا اصل فکر قرآن سنت ہے. جی شیخ، اور ایک جو ہے مسئلہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجموع الفتاویٰ. آپ نے جو ہے مذاکرے کے طور پہ جو آپ نے دوسرے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ آپ نے اسے مکمل پڑھی ہے. تو مجموع الفتاویٰ کی غالباً 10ویں جلد اور 11ویں جلد وغیرہ میں تو جو ہے وہ کچھ صوفی اصطلاح اور جو ہے سلوک اور تصوف کے سلسلے میں وہ جو بحث ہے، تو صوفی حضرات کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ صوفی تھے، اور بعض جگہ انہوں نے بعض صوفیوں کے کچھ صوفی چیزیں بھی جو ہے نظر آتی ہے ان کی جو ہے تحریروں میں. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا تجربہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل ابن تیمیہ نے جو جہاں بھی ذکر کیا ہے تصوف کے نام سے یا سلوک تزکیہ کے نام سے، ابن قیم السیر الی اللہ کے نام سے، السائرین الی اللہ کے نام سے جو ذکر کیا ہے، وہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو یقیناً خالص سنت کے پابند تھے، لیکن درمیان میں لوگوں نے ان کو، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خالص وہ موحد اور متبع سنت تھے، لیکن لوگوں نے ان کو صوفیہ کا سر خیر بنا دیا ہے. اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو جن کو انہوں نے خالص اپنے صوفی اماموں میں سے سمجھا، ان کی تعریف کی ہے، جنید بغدادی وغیرہ کی، کہ وہ خالص سنت کے پابند تھے. وہیں جہاں حلاج کا ذکر آتا ہے اس کی تردید کرتے ہیں وہ. تو یہ کہنا کہ علامہ ابن تیمیہ نے تصوف کی تائید کی ہے، لفظ تصوف اگر استعمال کیا ہے تو ہم آگے چل کر کے کہیں گے کہ یہ لفظ بھی اگر نہ استعمال ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن چونکہ لوگ استعمال کرتے تھے اس وجہ سے انہوں نے استعمال کیا، ورنہ خالص اتباع سنت اور تزکیہ نفس کے نام سے پرانی تحریروں میں یہ چیز آتی ہے. تو بہرحال علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی تائید کبھی نہیں کی ہے، غلط تصوف کی، جس کو تزکیہ اور زہد یا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور شرعی زہد ہے، اسی کی تعریف انہوں نے کی ہے. اس وجہ سے اب آپ نے ایک بات کہی تو اس کی تنقیہ اس کا تنقیہ ہونا چاہیے. اللہ نے توفیق دیا تو انشاءاللہ میں اپنے فہم کے اعتبار سے جو سمجھتا ہوں اس کی تصحیح کے لیے میں پھر سے نظر ثانی کروں گا. رہی بات یہ کہ ہم نے پوری کتاب تو ضرورت کے تحت بعد میں پڑھی، لیکن 13 جلدوں تک لفظ بلفظ ہم مل کر کے بیٹھ کر کے پڑھتے رہے، جبکہ کوئی نسخہ اور نہیں تھا مکتبہ جامعہ اسلامیہ میں. اس کے بعد جو نسخے ملے الحمدللہ، تو سب سے پہلے مدینہ میں جب جامعہ ام القرآن نہیں جامعہ الملک یا کلیۃ الشریعہ
دراساتلیہ میں آئے تو 1 سال کے بعد نسخہ مجھے ملا، 2 نسخے لیے، ایک اپنے اسکول مدرسہ دارالہدیٰ یوسفپور میں بھیجا، ایک اپنے لیے رکھا، تو الحمدللہ کافی اس کا مطالعہ ہر مسئلے میں کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے تو بہت ہیں لیکن یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یاد رکھیں انشاءاللہ بر وقت احتجاج کے لیے ان ادلہ کو۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے اپنا بہت زیادہ وقت ہمیں دے دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ اگر شیخ اگر آپ آخری کلمات کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ آخری کچھ کلمات کہہ کے انشاءاللہ ہم اختتام کر سکتے ہیں۔ میں آخری کلمات دعا سے ختم اس دعا سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے جو جمعیت قائم کی ہے مبارک ہو، اس جمعیت میں کوئی ایسے قانون قاعدے نہ بنائے جس میں ہر کسی کو گھس کر کے جو چاہے کہے، جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ اہل حدیث برمنگھم وغیرہ میں اب اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو بھی آئے اس میں بول کر کے چلا جاتا۔ نہیں، آپ ایک خالص اسٹیج رکھیں اور سلفی مسلک کو واضح کر کے اور سلفی مذہب کو کے علماء کو بلا کر کے آپ لیکچر لیں، اور دروس وغیرہ میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، کوئی مداحنت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق رکھے، اختلاف اور پھوٹ نہ ڈالے تاکہ کام بکھرنے نہ پائے، اور ایسا قانون بنا دے کہ اگر کوئی نکلے تو پھر وہ جا کر کے اس کے خلاف کچھ کر نہ سکے اور اس سے عہد لیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا یہ چیز جماعت اسلامی میں اگر کوئی تھا اور نکلا تو نکلنے کے بعد بھی مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی بھی نہیں بول پاتا تھا کچھ۔ جب ہم ان پر اعتراض کرتے اور وہ اہل حدیث علماء پر اعتراض کرتے تو حرم میں بیٹھ کر کے تو کہتے تھے ہاں تمہیں کوئی اعتراض ہے، تو کہتے تھے، ہم ان سے کھل کر کے کہتے تھے آپ اتنے دن تک جوانی کو آپ نے ان کی خدمت میں ضائع کیا، کوئی بھول نہیں پاتے تھے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اگر اتفاق سے دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو باہر نکل کر کے پھر اس کی دشمنی کوئی نہ کرے، یا عہد نے اللہ کے واسطے، تاکہ یہ کام صحیح راستے پر چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اور چلتا رہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کریں۔ کوشش کریں اس کو اپنے ماحول تک جہاں تک طاقت ہے، اور جو آپ کا مقصد آپ نے بیان کیا ہے کہ سنت کا احیاء، سنت کی تشہیر اور اس کی اشاعت مقصد ہے اس کا، اور نواب صدیق حسن کا حوالہ جو آپ نے دیا، تو آپ پہلو آپ کا نرم ہونا چاہیے، کسی کے اوپر سخت کلامی نہ ہو، انشاءاللہ لوگ اثر لیں گے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔ اور کچھ کہنا تو بتائیے۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی سوال۔ آپ کا نام نہیں سمجھ سکا میں۔ میرا نام سید نور الضحیٰ ہے، اور میں بھوپال سے نہیں ہوں، میں بھٹکل سے ہوں، اور آپ سے ملا ہوں، میں 3 بار ملا ہوں آپ سے۔ 3 بار نہیں، میں وہی چہرہ بالکل پہچانا ہوا ہے آپ کا، یقیناً ایسا ہے۔ بھٹکل سے آئے ہیں آپ یا بھٹکل سے آ کر کے ادھر رہتے ہیں؟ نہیں، میں فی الوقت تائیوان میں ہوں، اور جو ادارہ ہے وہ بھوپال میں ہے، وہ میرے دوست احباب وغیرہ اس کو انہوں نے قائم کیا اسے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور کوشش یہ کیجئے کہ اس ادارے کے لیے، دیکھیے مسلمانوں میں پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ بڑے لوگوں کو جن کو جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے فکر کے ہم آہنگ ہیں، تو آپ ان سے کچھ اس طرح کی چیزیں طلب کریں، کچھ ایسے اوقاف اس کے لیے تیار کریں تاکہ وہ پیسے کی کمی یا نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز رکنے نہ پائے۔ اساتذہ ہیں، تحفیظ القرآن کے لوگ ہیں، اور کچھ ہیں، ان کی تنخواہ وغیرہ کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو اوقاف جو ہے جن کا بہت بڑا اثر پرانے زمانے میں بھی رہا ہے، اوقاف بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے بھائیوں نے شاید وہ جو ہیں آپ کے پڑوس میں بنگلور والے کلیت الحدیث اور جامعہ سید نذیر حسین، اس بارے میں کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ کامیاب ہوں۔ جی تو یہ بھی کوشش یہ کریں، آہستہ آہستہ، سال نہیں 10 سال کے اندر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اس پر اس کی آمدنی آتی رہے، کام چلتا رہے، ورنہ اچانک ہر سال تک چندہ کریں گے نہیں چلے گا، اچانک رک جائیں گے۔ تو کوشش کیجیے اس طرح انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ صحت دے، عافیت دے، اور تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ
فراغ البال دے کر کے اللہ کے لیے کام کرنے کا موقع دے. اپنے کام جو سرکاری کر رہے ہیں اور کچھ، مجھے بڑا اچھا لگا بنگلور کے بھائیوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.